اور ساتھ ہی ساتھ درسن کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ کیسے درسن کا بھائی اسے قتل کرے گا، اور یہ بھی کہ جب درسن کو قتل کیا جائے گا تو حلیمہ اور درسن کی شادی ہو جائے گی یا پھر یہ واقعہ اس سے پہلے ہی دکھا دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آنے والی ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ بہت سی اہم انفارمیشن سے آگاہ کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ یہ کہ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کارسی بے کے بیٹے دمیر خان اور درسن کے حوالے سے۔ تاریخ میں ان کے حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سال 1334 میں کارسی بے کی موت ہو جاتی ہے۔ کارسی بے کی موت کے بعد ان کے دو بیٹے درسن اور دمیر خان دونوں ہی آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ ان میں سے دمیر خان جو کہ اورخان بے کے مخالف تھا اور ریاست عثمانیہ کا خاتمہ چاہتا تھا، جبکہ درسن اسے اورخان بے کی حمایت حاصل تھی اور اس کے اورخان بے کے ساتھ تعلقات نہایت بہتر تھے۔ لیکن چونکہ کارسی کی ریاست میں دمیر خان کی مقبولیت اور اس کے حمایتی زیادہ تھے، تو درسن کو اپنے بھائی کے ہاتھوں شکست ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دمیر خان اپنے بھائی درسن کو قتل کروا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اورخان بے کیا کرتے ہیں کہ کارسی پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ یوں 1334 میں عثمانیوں نے کارسی کی ریاست کو بھی اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا تھا۔ تو ناظرین، چونکہ ایسا ہی واقعہ تاریخ میں بھی ہوا تھا، تو اب کورلس اورخان میں بھی بالکل ایسا ہی واقعہ دکھایا جائے گا، لیکن یاد رہے کہ یہ واقعہ ازنک کی فتح کے بعد ہوا تھا۔ ازنک کی فتح سال 1328 میں ہوئی، جبکہ یہ واقعہ سال 1334 کا تھا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اگر سیریز کو تاریخ کے لحاظ سے اس طرح دکھایا جاتا ہے، تو یہاں پر درسن کی پہلے حلیمہ کے ساتھ شادی ہو جائے گی، کیونکہ درسن کی موت ابھی اتنی جلدی نہیں ہونے والی، اس سے پہلے ابھی بہت سے تاریخی واقعات دکھائے جائیں گے۔ ازنک کی فتح، کارسی بے کی موت، اور اس کے علاوہ علاؤالدین بے کی موت بھی۔ جی ہاں ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے پہلے اور باوقار وزیر اعظم علاؤالدین پاشا سال 1333 میں فوت ہوئے تھے، لیکن اپنی وفات سے پہلے ریاست عثمانیہ کو مضبوط کرنے کے لیے علاؤالدین بے کے فیصلے نہایت اہم تھے۔ انہوں نے نہ صرف عثمانی ریاست کو ایک مضبوط فوج دی، بلکہ عثمانی ریاست کو ایسے قوانین اور ایسا نظام دیا جس نے ریاست کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ اور اب یہ سارے واقعات آنے والی ساتھ میں ایک ایک کر کے دکھائے جائیں گے، کیونکہ آنے والی قسط کے ٹریلر سے صاف ظاہر ہے کہ علاؤالدین پاشا ایک وزیر اعظم کے طور پر اورخان بے کے ساتھ موجود تھے۔ تو یعنی عثمانی ریاست کا دور اب شروع ہو چکا ہے، اور اب چونکہ ترکوں کی آزاد ریاست بن چکی ہے، تو اب منگولوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونے والا ہے۔ ویسے تو منگول ریاست کا مکمل خاتمہ سال 1340 کے آس پاس ہوا تھا، مگر منگول ریاست 1330 میں بھی اتنی طاقتور نہیں رہی تھی کہ وہ کسی بڑی ریاست کا مقابلہ کر سکے۔ منگول کمانڈروں میں لالچ اور فساد کی وجہ سے ریاست تقسیم ہو چکی تھی۔ اس دور تک ریاست اتنی کمزور پڑ چکی تھی کہ وہ کسی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے، بلکہ انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، اب آنے والی قسط میں ہم یہی دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمورتش جو کہ سرحدی علاقوں میں اپنا نظام بنانا چاہتا تھا، وہ خود کو یہاں پر گورنر بنانا چاہتا تھا، اس کے یہ سارے خواب چکنا چور ہونے والے ہیں۔ تیمورتش جس نے قبائلیوں کے ساتھ ساتھ بازنطینیوں کو بھی دھوکہ دیا اور اسپورچا خاتون کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اورخان بے سے برسا کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ برسا کو حاصل کر کے اس پر قبضہ کر لے تاکہ اس کی صلاحیت اور اس کی مقبولیت بڑھ جائے۔ اورخان بے جو کہ پہلے ہی بام چکے تھے کہ تیمورتش کیا کرنا چاہتا ہے، وہ جانتے تھے کہ تیمورتش نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ اسپورچا خاتون کے ساتھ بھی دھوکہ کرے گا۔ اسی وجہ سے اسپورچا خاتون تیمورتش کے جال میں پھنس جاتی، اورخان بے نے اسے گرفتار کر لیا، اور پھر اس کے بعد اورخان بے تیمورتش پر ایک ایسا زوردار حملہ کرنے والے ہیں کہ اس کے سارے کھیل برباد ہو جائیں گے۔ آنے والی قسط میں تیمورتش کا بھی خاتمہ ممکن ہے، اور جیسی تیمورتش کا خاتمہ ہوگا تو اس کے بعد شاید سیریز میں کبھی بھی منگولوں کو نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسا منگول کمانڈر نہیں رہا جو کہ اورخان بے یا کسی اور ریاست کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ اب منگولوں کے سامنے کوئی قبیلہ نہیں بلکہ ایک ریاست کھڑی ہے، اور ایک ایسی ریاست جس نے برسا جیسے اہم علاقے کو کامیابی کے ساتھ حاصل کر کے پوری دنیا میں اپنا نام بنا لیا ہے۔ اور اگر بات کریں اسپورچا خاتون کے حوالے سے کہ اس کا کیا جائے گا، تو اورخان بے اسے ایک بار پھر سے آزاد کر دیں گے، اور چونکہ اورخان بے اسپورچا خاتون کو تیمورتش کے جال سے بچائیں گے، تو اسپورچا خاتون اورخان بے کے مزید قریب ہو جائے گی۔ اور ناظرین، اورخان بے اور اسپورچا خاتون کی شادی کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ اورخان بے کی بہادری سے متاثر ہو کر اسپورچا خاتون سے شادی کرے گی، بلکہ یہ ہوگی کہ اسپورچا خاتون اور اس کے والد کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہونے والا ہے۔
کیونکہ تاریخ کے لحاظ سے شہنشاہ اینڈرینیکوس سال 1328 میں اپنے تخت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے پوتے نے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ سارے واقعات اب سیریز کا حصہ پہلے سے ہی بن چکے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ معبد کے یہ سارے سپاہی اسی پلیلوگوس کے لیے کام کر رہے تھے جو کہ اینڈرینیکوس کا پوتا تھا اور اپنے دادا کو تخت سے ہٹانا چاہتا تھا۔ یہ لوگ اصل میں اینڈرینیکوس کو تخت سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کے پوتے کو تخت پر لا کر خود حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ تاریخ میں بھی یہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے تو سیریز میں بھی بالکل ایسا ہی ہوگا کہ اینڈرینیکوس کا پوتا اسے اپنے تخت سے ہٹا کر خود تخت پر برجمان ہو جائے گا۔ اسی لیے سیریز میں بار بار یہ ذکر کیا گیا کہ شہنشاہ اینڈرینیکوس جو کہ قسطنطنیہ میں جنگ لڑ رہا ہے، اصل میں یہ جنگ تخت کے لیے جنگ تھی جو کہ اینڈرینیکوس اور اس کے پوتے کے درمیان ہوئی تھی۔ اور اب آنے والی ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ اینڈرینیکوس اس جنگ میں ہارنے کے قریب ہی ہوگا کہ وہ اورحان بے کو اتحاد کی پیشکش کرے گا، ان سے مدد مانگے گا اور اس اتحاد کو کامیاب اور مضبوط بنانے کے لیے وہ اپنی بیٹی اسپورچا خاتون کی شادی اورحان بے سے کروا دے گا۔ یہ سارا واقعہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن بے سود وہ اس سب کے بعد بھی اپنے تخت کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ خیر، اگر بات کریں فاطمہ اور فلاویوس کے حوالے سے تو ان کی کہانی اب نیا رخ لے چکی ہے۔ اب فاطمہ اور فلاویوس کی کہانی اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ فلاویوس اپنی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب نے سنا کہ فلاویوس موزالون کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ موزالون کو اپنا باپ سمجھتا تھا۔ حقیقی باپ کون ہے وہ اس کے بارے کچھ نہیں جانتا، لیکن نشانی کے طور پر اس کے باپ کا ایک خنجر اسے مل جاتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب فلاویوس کا یہ سارا قصہ شروع ہوا تھا تو آغاز میں ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ فلاویوس کوئی مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا، ورنہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ عثمان بے نے کسی عیسائی کمانڈر کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا ہو، کیونکہ فاطمہ خاتون کوئی مذاق نہیں بلکہ عثمانی تاریخ کی پہلی شہزادی ہے اور اس کی شادی کسی بازنطینی کمانڈر کے ساتھ نہیں بلکہ ایک ترک سردار کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو اب ایسا ہی ہونے والا ہے کہ فلاویوس کی حقیقت کچھ اور ہوگی، اس کے والدین مسلمان ہوں گے۔ جب وہ اپنے والدین کے بارے جانے گا تو اس کی ساری حقیقت بدل جائے گی، اس کی ساری زندگی جو اس نے اب تک گزاری اسے جھوٹ لگے گی۔ اس کے بعد وہ اسلام کا انتخاب کرے گا اور اس سب کے بعد وہ اپنی پہچان بھی بدل لے گا۔ اور چونکہ فلاویوس جیسا بہادر کمانڈر اورحان بے کی صف میں اگر شامل ہو جاتا ہے تو اورحان بے کے لیے یہ بہت اہم چیز ہوگی، اور اورحان بے نہ صرف اسے قبول کریں گے بلکہ فلاویوس کو اپنے قریبی سپاہیوں میں شامل کریں گے، اور یوں فلاویوس اور فاطمہ خاتون کی دوریاں کم ہو جائیں گی۔ جس طرح کہ ملہن خاتون نے حالیہ قسط میں یہ اشارہ دیا کہ جو آگ بجھ چکی ہے اسے صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے، تو جیسے ہی فلاویوس مسلمان ہوگا تو یہ آگ پھر سے بھڑک اٹھے گی۔ تو ناظرین، اس سب کے بارے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی میں فلاویوس کسی مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا، اور اس سب کے بعد کیا فاطمہ اور فلاویوس کی شادی ہو جانی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔